السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کرنے والے ہیں صبر و تحمل اور برداشت یعنی پیشنس۔ انسان کی زندگی میں اکثر اوقات ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جس میں انسان اپنے ہوش و حواس بھول کر جذبات کے سمندر میں بہہ جاتا ہے۔ اس کے جذبات، اس کی فیلنگز، اس کی عقل و فہم پر پردہ ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ غصے اور غیظ و غضب کی آگ میں جلنے لگتا ہے۔ اینڈ ہی وانٹس کہ جس پر اس کو غصہ آ رہا ہے یا جس کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے اس کو نیست و نابود کر دے، اس کو زیر کر دے۔ دین اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو اسلام نے انسان کی رہنمائی کرتے ہوئے اسے جذبات میں فیصلہ کرنے سے منع فرمایا اور اپنے ہوش و حواس کو قابو رکھنے اور اچھی طرح غور و فکر کرنے کی ترغیب دی۔ قرآن پاک میں اس کو صبر فرمایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قصص میں صبر کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دگنا دیا جائے۔ کس لیے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے صبر کرنے والوں کو نیک اعمال کرنے والوں کے مقابلے میں بے حساب اجر دینے کا وعدہ بھی کیا اور اپنی مدد، اپنی نصرت کا وعدہ بھی ان لوگوں کے ساتھ کیا جو صبر کرنے والے ہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ صبر اور شکر دونوں لازم و ملزوم ہیں، یعنی یہ دونوں کمپلسری ہیں کہ ایک شخص میں اگر صبر ہے تو وہ لازمی طور پر شاکر بھی ہوگا، اس میں شکر کی کیفیت، شکر کی خصوصیت بھی اس میں لازمی ہوگی۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکر نصف ایمان ہے اور صبر وہ بھی نصف ایمان ہے، لیکن وہ ایمان کامل ہے، یعنی یقین جو ہے وہ ایک جڑ ہے اور جو شکر اور صبر ہے یہ اس درخت کی، اس بیج کی دو ٹہنیاں، اس کی دو شاخیں ہیں۔ اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنا غصہ اتارنے اور بدلہ لینے پر قادر ہو، اس کے باوجود بھی اپنے غصے کو دبائے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور بدلہ نہ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اس حال میں بلائیں گے اور اس کو اختیار دیں گے کہ وہ جنت کی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے جس کو چاہے اختیار کر لے، جس کو چاہے لے لے۔ اسی طرح ایک اور مشہور حدیث بھی ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، جو دوسروں کو ہرا دے، بلکہ اصل پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ دوستو، عدم برداشت اور بے صبری ایسے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، معمولی باتوں پر ایک دوسرے کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، تاکہ اپنی جان بھی لینے سے وہ نہیں گھبراتے۔ کیا ہم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رول ماڈل نہیں ہے؟ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کی لائف ہسٹری کو اسٹڈی کریں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ستایا گیا، آپ کو کس قدر تکلیفیں دی گئیں، کبھی مکہ میں، کبھی طائف میں، کبھی غزوات میں آپ کو زخمی کیا گیا، آپ کے صحابہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور برداشت سے کام لیا۔ ہمارے دور میں جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے صبر اور برداشت۔ یہ بھی سچ ہے کہ آج کل انسان ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، تو کہاں کسی ایسے انسان کو برداشت کرنا جو ان کی مرضی کے خلاف جا رہا ہو، ان کی مرضی کے خلاف کام کر رہا ہو۔ اب یہ بات بھی سوچنے والی ہے کہ آخر ہم میں صبر و تحمل اور برداشت آئے تو آئے کیسے؟ اس کے لیے سب سے ضروری چیز ہے ایجوکیشن، کیونکہ ایجوکیشن ہی انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ ایجوکیشن وہی جس سے انسان نصیحت حاصل کرے، کچھ سیکھے اور اس کو اپنی زندگی میں لائے بھی۔ اس کے علاوہ ماؤں کو بھی اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پر کرنی چاہیے کہ ان میں صبر و تحمل اور برداشت کی عادات پیدا ہوں۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی ذرا سی بات پر تلخی اور غصے کا اظہار کریں گے تو بچہ لامحالہ طور پر وہی عادات سیکھے گا، کیونکہ بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ بچے وہ نہیں سیکھتے جو ان کو کہا جاتا ہے، بلکہ بچے وہ سیکھتے ہیں جو ان کے سامنے کیا جاتا ہے۔ آج کا نوجوان اگر اپنے اندر ذرا سا صبر و تحمل اور برداشت پیدا کر لے تو زندگی آسان ہو جائے، بہت سی مشکلات حل ہو جائیں۔ ہماری پستی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم وقتی طور پر جذبات کی روح میں بہہ جاتے ہیں، جس وجہ سے ہم بعد میں پچھتاتے ہیں۔ تو موجودہ حالات میں خاص طور پر سیرت نبوی کے اس پہلو کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔